مجھے اپنے باپ کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ ابھی چھوٹی سی تھی کہ امی بھی بڑی دنیا میں تنہا چھوڑ کر چل بسیں۔ شاید کہ وہ میرا بوجھ بہت زیادہ دیر تک نہ اٹھا سکتی تھی، اسی لیے ابتدائی دنوں میں ہی دنیا کی ٹھوکروں میں آ گئی تھی۔ ایسے بچوں کے ساتھ زمانہ جو سلوک کرتا ہے وہی میرے ساتھ ہونے لگا۔ کبھی ایک رشتہ دار اور کبھی دوسرے گھر پر پرورش پانے لگی۔ ان کے بھرے گھر میں ایک یتیم بچی کی جگہ نہیں نکل سکتی تھی۔ مستقل ذمہ داری قبول کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ ماں کی ایک رشتہ دار کو ترس آ گیا۔ صباحت خالہ مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ اگرچہ سگے ماموں خالائیں بھی ناموجود تھے، لیکن کسی نزدیکی رشتہ دار نے مجھے گود نہ لیا۔ اگرچہ سگے ماموں خالائیں بھی موجود تھے، لیکن کسی نزدیکی رشتہ دار نے مجھے گود نہ لیا۔ صباحت خالہ امیر نہیں تھی، بس سلائی کر کے میری پرورش اچھے طریقے سے کرنے لگی۔ یوں وقت گزرتا گیا اور میں 16 برس کی ہو گئی۔ خالہ خود قسم پرسی کی زندگی جی رہی تھی، لہٰذا ان کا سماج میں خاص مقام نہ تھا۔ میرے لیے کسی اچھے گھر سے رشتہ کہاں سے آتا؟ وہ شریف، سیدھی سادی، حلیم الطبع خاتون تھیں۔ محلے پڑوس کے لوگ جہاں ان کی عزت کرتے تھے، وہاں روپیہ پیسہ نہ ہونے کے سبب انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ میں کچھ کاموں میں خالہ کا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ مجھ میں دیگر خوبیاں خالہ کی تربیت سے آئی تھیں، لیکن ایک خوبی پروردگار نے اپنی مہربانی سے عطا کی تھی کہ میری شکل و صورت بہت اچھی بنائی تھی۔ ذرا بڑی ہوئی تو میری خوبصورتی کا تذکرہ ہونے لگا۔ شکل اچھی ہو، لڑکی لاوارث ہو تو زمانے کی نظروں میں بھٹکنے لگتی ہے۔ میں بھی اوباش نوجوانوں کی نگاہوں کی زد میں آ گئی۔ وہ چیلوں اور کوؤں کی مانند میرے گرد منڈلانے لگے۔ صباحت خالہ نے اسی محلے میں عمر گزاری تھی۔ شوہر کے بعد شرافت سے محنت مزدوری میں جیون بتا دیا تھا، لیکن کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی مجھ پر انگلیاں اٹھانے کی۔ خالہ نے مجھ کو کڑی نگرانی میں پالا تھا۔ ابھی میں 9 برس کی تھی کہ میرا اکیلے گھر سے نکلنا بند کرا دیا۔ جہاں خود جاتی ساتھ لے جاتی اور مکان کے بیرونی دروازے کو باہر سے تالا لگا دیتی۔ بچپن میں خود سکول چھوڑنے اور لینے جاتی تھی۔ مجھے زمانے کی سمجھ نہیں آتی کہ عمر ہی کتنی تھی۔ خالہ نے خود تکلیف نہ سہی مگر مجھے استبداد زمانہ سے بچائے رکھا۔ گھر کی کھڑکیوں سے جھانکنے بھی نہ دیتی تھی۔ میری کوئی سہیلی نہ تھی، وہ خود ہی میری ماں تھی اور خود سہیلی تھی۔ ان پڑھ ہونے کے باوجود وہ اتنی باشعور تھی کہ فارغ وقت میں مجھے وقت دیتی تاکہ میری روح کو خوشی اور سکون کے لمحے میسر ہوں۔ ہر عمر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ بے شک 8ویں کے بعد گھر بیٹھ گئی تھی، لیکن اب دنیا دیکھنا چاہتی تھی۔ گھر کی کوئی کھڑکی کھلی ہوتی تو چھت سے جھانک کر محلے کا نظارہ کرنے کی خواہش دل میں انگڑائی لینے لگتی۔ ایک روز خالہ سو رہی تھی، چھت پر چڑھ کر میں گلی کا نظارہ کر رہی تھی کہ ایک اوباش لڑکے کی مجھ پر نگاہ اٹھ گئی۔ بس پھر کیا تھا، اس نے تو گلی میں جیسے ڈیرا جما لیا۔ جب خالہ کسی کام سے نکلتی تو وہ ہمارے گھر کے نزدیک موجود ہوتا۔ اس لڑکے کا نام کبیر تھا، وہ چھٹا ہوا بدماش تھا۔ خالہ کی چھٹی حس نے خطرے کا الارم دے دیا اور وہ پریشان رہنے لگی۔ اب ان کو احساس ہو گیا کہ یتیم بچی کو پالنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کو اپنے گھر کا کرنا۔ یہ کام بیوہ خالہ کے لیے دشوار تھا۔ محلے کے مختلف گھروں میں جا کر انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ ان کی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈا جائے کہ وہ چین کی نیند سو سکے۔ آخر ایک پڑوسن نے مسئلہ حل کیا۔ اس نے خالہ کو تسلی دی کہ ان کی بھانجی لاہور میں رہتی ہے اور وہ رشتے کرانے والی ایک عورت کو جانتی ہے۔ فون پر کچھ دن بھانجی سے رابطہ کرنے کے بعد پڑوسن نے خوشخبری دی تھی کہ ایک اچھے گھرانے کا رشتہ مل گیا ہے، وہ جلد ہی لڑکی کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ ہفتے بعد پڑوسن نے خوشخبری دی کہ کل وہ لوگ لاہور سے میرے یہاں پہنچیں گے۔ خالہ کے گھر میں بٹھانے کی تو مناسب جگہ نہیں ہے اور نہ ہی اچھے برتن ہیں۔ تواضع میں کروں گی، تمہارے گھر میں وہ بچی کو بس ایک نظر دیکھنے آئیں گے۔ خبر ملی کہ لاہور والے مہمان آ پہنچے ہیں۔ خالہ نے مجھے پہننے کو جو سب سے عمدہ جوڑا جو ان کی نظر میں تھا وہ نکال دیا اور گھر کی خوب صفائی ستھرائی کی۔ بس وہ یہی اہتمام کر سکتی تھی۔ لڑکا پڑوس میں بیٹھا تھا اور اس کی ماں ہمارے گھر مجھے دیکھنے آئی۔ اس نے پہلی نظر میں مجھے پسند کر لیا۔ لاکھوں میں ایک تھی اور یتیمی کے سوا مجھ میں کوئی عیب نہ تھا۔ محلے والے ڈر رہے تھے کہ انجان لوگوں میں رشتہ ہو گیا۔ خالہ کا دل بھی ڈرتا تھا، مگر پڑوسن نے کہا یہ اچھے اور شریف لوگ ہیں، گھبراؤ نہیں۔
والدین تو صرف بھر دیکھتے ہیں، قسمت نہیں بنا سکتے۔ دعا کرو تمہاری بیٹی کے نصیب اچھے ہوں۔ وہ شادی کی تاریخ رکھ کر چلے گئے۔ رخصتی کے لیے 3 ماہ کی مہلت مانگی تھی۔ اس دوران پڑوسن کی مدد سے میرے جہیز کے چند جوڑے اور کچھ برتن وغیرہ خرید لیے گئے۔ حالانکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کو جہیز کی قطعی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ شادی والے روز محلے میں چند خواتین آئیں، مگر سب ہی اس شادی پر مشکوک تھیں کہ انجانے لوگوں میں دور شہر سے رشتہ آیا تھا۔ کافی اندیشے تھے، مگر خالہ سے کسی نے کچھ نہ کہا کہ وہ صباحت بی بی کی ہمت کے معترف تھے، جنہوں نے عذاب سہ کر مجھے پالا پوسا تھا۔ کوئی رشتہ دار اعتراض نہیں کر سکتا تھا، جبکہ ضرورت کے دنوں میں وہ لا تعلق رہے تھے۔ شادی کے گھر میں ہو کا عالم تھا۔ جو عورتیں آئی تھیں وہ بھی خاموش تھیں۔ جب دولہا گھر میں آیا تو دیکھنے والوں پر بجلی گر گئی۔ یہ شخص کسی طور سے میرے جوڑ کا نہ تھا۔ عمر بھی 40 برس سے اوپر تھی، پختہ سن تھا، جبکہ میں ابھی بچی تھی۔ تاہم تمام لڑکیوں سے زیادہ سمجھدار تھی۔ نکاح اور گواہوں کے انتظامات بھی پڑوسیوں نے کیے تھے۔ کچھ محلے دار میری شادی میں آئے، لیکن ہر چہرہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ بیچاری بیوہ اور اس کی یتیم لے پالک بچی کے ساتھ شادی کے نام پر ضرور کوئی فراڈ ہوا ہے، لیکن اخلاق کی جرت کسی میں نہ تھی۔ سب کہتے ٹھیک ہے، اگر شادی کے عین وقت معاملہ گڑبڑ ہو گیا تو تمام ذمہ داری ان پر پڑ جائے گی، پھر کون کب مجھے ڈولی پر چڑھائے گا۔ سبھی نے یہی سوچا کہ اللہ مالک ہے، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ شام کو نکاح ہوا اور رات 9 بجے بارات رخصت ہو گئی۔ لڑکے کا گھر لاہور کے نزدیک کسی نواحی گاؤں میں تھا۔ انہوں نے ولیمے کی دعوت دی، مگر لڑکی والوں کی طرف سے کوئی نہ گیا۔ شادی کے بعد مشتاق نے کئی بار خالہ سے بات کرائی، مگر فون پڑوسن کے گھر تھا۔ وہ خالہ کو بلوا لیتی اور میں بات کر لیتی تھی۔ خالہ پوچھتی کیا حال ہے، تم خوش تو ہو، اور میں جواب دیتی کہ سب ٹھیک ہے، آپ فکر مند نہ ہو۔ یوں تو سب ٹھیک تھا، لیکن مشتاق کی صورت شکل اور عمر سے یہ رشتہ میرے جوڑ کا نہ تھا۔ میں نے سوچا شکل کا کیا کرنا، تحفظ اور مضبوط پناہ گاہ تو ہے۔ میں اطاعت گزار تھی، خالہ نے تربیت ہی ایسی دی تھی، ہر طرح کے حالات سے سمجھوتا کرنے کی صلاحیت موجود تھی، لیکن گھر کا ماحول گھر جیسا نہ تھا، بلکہ عجب طرح کا ماحول تھا۔ جلد ہی اس فضا میں دم گھٹتا محسوس ہونے لگا۔ میں نے عورت سے نزدیک ہونے کی کوشش کی ہے، مگر اس نے فاصلہ رکھا۔ وہ مجھ سے دور ہی رہنے کو بہتری سمجھتی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جو پہلے مشتاق کی ماں بن کر آئی، پھر مشتاق نے بتایا کہ اس نے مجھے پالا ہے، لہٰذا احترام میں ماں کہتا ہوں، اور یہ ماں نہیں بلکہ میری ملازمہ ہے۔ اس کا نام صفیہ بی بی تھا، اور وہ ایک دن کھانا پکا رہی تھی کہ دوپٹے میں آگ لگ گئی۔ میرے سوا کوئی نہ تھا۔ میں نے دوڑ کر جلتی آگ کو ہاتھوں میں مسل کر آگ بجھائی، جس سے میرے ہاتھ جل گئے، مگر اماں صفیہ جل مرنے سے بچ گئی۔ تاہم قمیض کے ایک حصے کو آگ نے کندھے کے پاس راکھ کر دیا اور بدن میں آبلے پڑ گئے۔ اماں صفیہ کی میں نے اچھی طرح سے دیکھ بھال کی اور ان کے زخم جلد بھر گئے۔ میرے احسار پر وہ بے حد مشکور ہوئیں۔ اب میں ان کو ملازمہ نہیں، اماں صفیہ کہہ کر بلاتی تھی، اور وہ مجھے بھی ماں کی طرح چاہتی تھی۔ شادی کے 2 ماہ بعد مشتاق کے پاس کچھ لوگ کراچی سے مہمان بن کر آئے، تو ان کو دیکھ کر نہ صرف میں بے حد پریشان ہو گئی، میں سمجھی تھی کہ ماں کے زخم ابھی تکلیف کرتے ہیں، وہ کھانے پکانے سے پریشان ہو رہی ہے۔ تب میں کچن میں خود مہمانوں کا کھانا تیار کرانے میں ان کی بھرپور مدد کرنے لگی۔ یہ بات صحیح ہے کہ مشتاق میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگاؤں۔ اچھا کھانا اور آرام مجھے میسر تھا، تبھی میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ رنگ و روپ تھا کہ نکھرتا جاتا۔ ایک روز مشتاق نے کہا کہ تم اپنی خالہ کے لیے اداس ہو گئی ہوگی، چلو تم کو ملاتا ہوں۔ میں ملتان جانے کو تیار ہو گئی۔ میرا جی بھی اداس تھا، کیوں نہ ہوتا کہ خالہ صباحت نے تو مجھ کو ماں بن کر پالا تھا۔ جب میں جانے کو تیار ہونے لگی تو اماں صفیہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، جیسے کہ مجھے کسی مصیبت کے منہ میں جاتے دیکھ رہی ہو۔ بولی یہ شخص جو تمہارا نام نہاد شوہر بنا ہوا ہے، یہ عورتوں کا دلال ہے، غریب اور بے سہارا لڑکیوں کو ایسے ہی پھنساتا ہے اور پھر ان کا سودا کر کے ان کو بیچ دیتا ہے۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے ویٹنگ روم میں بٹھا کر خود ٹکٹ لینے گیا، کیونکہ ریل گاڑی کے آنے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ میں پریشان بیٹھی تھی کہ ایک عمر رسیدہ مسافر خاتون جو کسی اچھے گھرانے کی لگتی تھی مجھ سے پوچھنے لگی کیوں پریشان ہو، کہاں جا رہی ہو۔ اس وقت ویٹنگ روم میں اس کے اور میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنے حوالے سے آگاہ کر کے مدد کی درخواست کی۔ اس کے بیگ میں برقع تھا۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی نے فرمائش کی تھی، اس کے لیے خریدا ہے، تم پہن لو اور ابھی میرے ساتھ اسٹیشن سے باہر چلو، ورنہ تمہارے بچاؤ کا اس کے سوا کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔
اس نے میری خاطر اپنا سفر ملتوی کر دیا۔ میں نے عورت کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اور ہم دونوں اسٹیشن سے باہر آ گئیں۔ عورت نے ٹیکسی لی اور مجھے اپنے ٹھکانے پر لے آئیں۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ وہ عورت بھی صحیح نہیں ہے اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں جو اسٹیج ڈراموں میں کام کرتی ہیں۔ گویا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا اور اس کا تعلق اسٹیج ڈراموں سے ضرور تھا، مگر وہ عورت بری نہیں تھی۔ اس نے میری خالہ کا نمبر مانگا، میں نے پڑوسن کا نمبر دیا تھا۔ انہوں نے فون کیا اور بتایا کہ خالہ کو اچانک دل کا دورہ پڑا تھا اور کل رات ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تمہارے شوہر کو فون کرتے رہے مگر ان کا فون بند ملا۔ پڑوسن کی بات سن کر میں رونے لگی، خوب جی بھر کر رو لی تو ستارہ خانم نے کہا، بیٹی اب تمہاری کیا مرضی ہے، کہاں جانا چاہتی ہو؟ جہاں کہتی ہو تم کو پہنچا آتی ہوں۔ میں نے جواب دیا، نہیں میں کیا بتاؤں، اس دنیا میں اب میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اچھا تو پھر میرے پاس ہی رہ جاؤ، میری 2 بیٹیاں ہیں، تیسری تم ہوگی۔ ستارہ خانم کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ میں ان کی بیٹی بن کر ان کے گھر میں رہنے لگی۔ پہلے تو کہیں آتی نہ تھی، یہ بیٹیوں کے ساتھ اسٹیج ڈراموں پر پرفارم کرنے چلی جاتی تھی، جبکہ میں ان کا کھانا پکاتی تھی اور گھر کا کام کر دیتی تھی۔ رفتہ رفتہ ان کے مشاغل میں دلچسپی لینے لگی اور ساتھ جانے لگی۔ ایک روز ایک فلم پروڈیوسر کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو انہوں نے خانم سے اصرار کیا کہ لڑکی کو فلم میں کام کرنے دو، یہ بہت مشہور فلم سٹار بنے گی۔ یہ اگر خود چاہے گی تو روکوں گی نہیں، لیکن اگر نہیں چاہے گی تو اس کام کے لیے زبردستی نہیں کروں گی۔ یہ ایک شریف گھرانے کی بچی ہے اور میری پناہ میں ہے۔ میں اس کے لیے کسی اچھے گھرانے کا رشتہ تلاش کر رہی ہوں تاکہ اپنے گھر کی ہو جائے اور عزت کی زندگی گزارے۔ فلم پروڈیوسر گویا کہ مایوس ہوا، مگر اس کے دل کو خانم کی بات لگی۔ اس نے کوشش کر کے میرا رشتہ تلاش کیا تو خالہ کو بتایا اور میری شادی ایک متوسط شریف گھرانے میں ہو گئی۔ یہ بہت اچھے لوگ تھے، انہوں نے میری قدر کی۔ شوہر کا ایک چھوٹا سا جنرل سٹور تھا اور گزارا ٹھیک ہو رہا تھا۔ ساس اور نند کے علاوہ 2 چھوٹے دیور تھے جو پڑھ رہے تھے۔ شام کو میرے شوہر کے ساتھ جنرل سٹور پر ان کا ہاتھ بٹاتے تھے اور محنتی تھے، جلد ہی کاروبار میں ترقی کی۔ کچھ زمین دیہات میں تھی، گاؤں کے لوگوں نے وراثت کے کاغذات نکلوائے تو میرے شوہر کے بہن بھائیوں کے نام زمین نکلی جو ان کو مل گئی۔ ان کو بیچ کر انہوں نے روپیہ کاروبار میں ڈالا اور دکان بڑی کر لی۔ اب دولت بھی گھر میں آنے لگی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم آباد ہو گئی۔ اللہ نے گویا میری سن لی تھی۔ کچھ سال بڑے سکون سے بسر کیے، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک روز میرے شوہر دکان کا مال لینے کراچی گئے تو واردات کا شکار ہو گئے اور میرے نصیب پر ایک بار پھر سے سیاہی پھر گئی۔ چند دن سسرال والوں نے رکھا، پھر ان کا سلوک میرے لیے مشفقانہ نہ رہا۔ میری ساس نے کہا کہ میری نحوست سے ان کے گھر میں تباہی آئی ہے، ان کا رویہ ناقابل برداشت ہو گیا تو میں نے ستارہ خانم کو فون کر دیا کہ وہ مجھے اپنے پاس لے آئیں۔ وہ فلم پروڈیوسر اب بھی ان کے گھر آتا تھا۔ ان کی بیٹیاں اس کے ساتھ فلموں میں چھوٹے موٹے رول کرنے لگی تھیں۔ اس نے مجھے دیکھا تو پھر سے فلم میں کام کرنے کی آفر کی۔ اس بار کہنے پر خالہ نے بھی کہا کہ تم قسمت آزمائی کرو۔ وہ صاحب بار بار اصرار کر رہے تھے، کیا خبر کہ تم پر دولت اور شہرت کے در واہ ہو جائیں اور میرے بھی دن پھر جائیں۔ میرا بھی کوئی نہ تھا جس کا پالن کرتی۔ میں نے خانم اور پروڈیوسر صاحب کا کہنا مان لیا اور شروع میں 1-2 چھوٹے رول دیے جو میں نے خوش اسلوبی سے نبھائے تو انہوں نے ایک فلم میں سائیڈ ہیروئن کا رول دلوا دیا۔ فلم بے حد کامیاب رہی۔ اس کے بعد تو فلموں کا تانتا بن گیا۔ خانم کی سرپرستی میں چند فلمیں کی جو ہٹ ہو گئیں اور میں ایک نامور اداکارہ بن گئی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ دولت اب میرے گھر کی باندھی تھی اور شہرت میرے قدم چوم رہی تھی۔ میری دولت کی کل مختار میری سرپرست خانم بن گئی۔ انہوں نے میرے لیے گاڑی لی اور ایک عالیشان گھر خریدا۔ میری قدر کی، دل سے میری مدد کی تو میں نے بھی دل سے ان کے ساتھ پیار کیا۔ ان کو ماں کا درجہ دیا کیونکہ ان کا اپنا من خوبصورت تھا۔ جب تک وہ زندہ رہیں میرا خیال ایک ماں کی طرح کرتی رہیں۔ ان کے انتقال کے بعد مجھ کو محسوس ہوا کہ میں پھر سے اس دنیا میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ اب میں سمجھدار اور تجربہ کار تھی اور دنیا کو جان پہچان گئی تھی۔ اچھے برے کی تمیز ہو چکی تھی۔ میری زندگی میں ایک شخص آیا جو مجھ سے بے غرض پیار کرتا تھا۔ میں نے بطور جیون ساتھی اس کو منتخب کر لیا اور فلم لائن کو خیر بات کہہ دیا اور اپنا گھر بسا لیا۔ کچھ عرصے بعد ہم بیرون ملک شفٹ ہو گئے جہاں ان کی آمدنی اچھی ہے اور ہم پرسکون اور خوش و خرم زندگی اپنے بچوں کے ساتھ بسر کر رہے ہیں۔ آج اپنی زندگی پر میں شکر کرتی ہوں۔